السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے یہ 28واں باب جو کتاب العلم کا 28واں باب ہے اس کو شروع کیا تھا، پڑھا بھی تھا، لیکن پھر دوبارہ میں پڑھتا ہوں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ بہ قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ وارضاه قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا یا مما یطول بنا فلان، فقال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ دوسری بھی حدیث، 3 حدیثیں نقل کی ہیں۔ تیسری حدیث ہے کہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولا المنبعث عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ فقال اعرف وكاءها او قال وعاءها وإفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرح حتى يلقاها ربها، فقال ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب۔ اور تیسری روایت بھی نقل کی ہے، بہی قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہها فلما اکثر علیہ غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من ابی، قال ابوک حذافہ، فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ، فقال ابوک سالم مولى شیبہ، فلما رأى عمر ما في وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ یہ 3 حدیثیں نقل کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے ترجمۃ الباب ہے، اس کے بعد اس کے مدعا جو بات کہی گئی ہے ترجمۃ الباب کے اندر، اس کی تائید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر ہر جگہ عام طور پر ایک نظیر، کبھی قرآن سے حدیثوں سے نظیریں پیش کر دیتی یا آثار صحابہ سے، لیکن یہاں پر 3 جو ہے حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی، کیونکہ اہم باب ہے۔ تو باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، باب دوران تعلیم اور وعظ و نصیحت جب کوئی غلط چیز نظر آئے تو اس پر غصہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے۔ اس میں حدیث نقل کی، پہلی حدیث
کہ کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن کثیر نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی سفیان نے، انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے، انہوں نے قیس ابن ابی حازم سے، انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت سے نماز پڑھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ شکایت کر رہے ہیں، آپ کے نائب امام کی شکایت کر رہے ہیں جو آپ نے نائب بنایا تھا، اور وہ معاذ ابن جبل ہیں، کہ جماعت سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت سے نماز پڑھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں یعنی معاذ ابن جبل صاحب ہم کو بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ غصہ ہوئے، اس سے زیادہ کسی دن بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوتے نہیں دیکھا، بہت زیادہ ناراض ہوئے آپ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لوگو سنو، تم لوگ نفرت دلانے والے ہو گئے ہو، اب جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات اور ضابطے کی بات آپ نے فرما دی۔ دوسری حدیث ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان ابن بلال مدینی نے، انہوں نے ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے یزید مولا منبعث سے، انہوں نے زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لقطہ کے بارے میں، لقطہ یعنی جو زمین پر کہیں راستے میں گری پڑی چیز جو مل جائے اس کے لیے، ایک شخص نے لقطہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا بندھن رسی، یا یہ کہا کہ اس کا برتن اور اس کی تھیلی پہچان کر رکھو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کراؤ، پھر 1 سال کے بعد خود اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو اس کے حوالے کر دو۔ اس نے کہا اچھا گمشدہ اونٹ ملے تو؟ وضالۃ الابل، اگر گمشدہ اونٹ ملے تو آپ اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کے دونوں رخسار لال ہو گئے، یا یہ کہا کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم کو اونٹ سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ تو اس کی مشق اور اس کا موضع ہے، وہ خود پانی کے پاس جا کر پانی پی لیتا ہے اور درخت کے پتے چر لیتا ہے، اس کو چھوڑو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے۔ پھر اس آدمی نے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے کسی بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے۔ تیسری حدیث جو نقل کی ہے پڑھا تھا ہم لوگوں نے اس سے پہلے حدیث میں، لیکن دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں، اس لیے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن علا نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو اسامہ نے، انہوں نے بریس سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتوں کا سوال کیا گیا جنہیں آپ نے پسند نہیں فرمایا، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں تھی آپ نے پسند نہیں فرمایا جن کو، جب بہت زیادہ سوال کر دیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے اور لوگوں سے کہا اب جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ تو ایک شخص عبداللہ ابن حذافہ نے کہا، عبداللہ ابن حذافہ سہمی وہی ہیں جن کو خط دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے پاس روانہ کیا تھا، نے کہا میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد شیبہ کے غلام سالم ہیں۔ جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کا اثر دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں یہ 3 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے۔ تو پہلے ترجمۃ الباب کو سمجھتے ہیں
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر مقصد کیا ہے، تو اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ علم، تعلیم اور تعلم، وعظ و نصیحت جو ہے وہ سنجیدگی اور متانت کو چاہتا ہے، سنجیدگی، متانت اور وضاحت کو بھی چاہتا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اور اچھے انداز میں پیار و محبت کے ماحول میں بچوں کو، لوگوں کو تعلیم دے دی جائے، ان کی نصیحت کر دی جائے۔ اور غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ یہ تو غیر سنجیدگی کی چیز ہے۔ غصے میں تو آدمی وہ ہوش حواس بھی کھو بیٹھتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے اس کو۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا، معلوم ہو رہا ہے کہ چونکہ تعلیم اور تعلم اور وعظ و نصیحت یہ چیزیں سنجیدگی کو چاہتی ہیں، تو دوران تعلیم اور دوران درس یا درس و تدریس یا وعظ و نصیحت کے دوران جو ہے یہ غصہ ہونا، غصے کا اظہار کرنا یا ڈانٹ ڈپٹنا، یہ گویا صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی ذہن کی تصحیح کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دوران تعلیم اور وعظ و نصیحت، دوران درس اگر کوئی غلط چیز نظر آ جائے جو غلط ہو تو استاد کو بالکل حق ہے کہ وہ غصہ کا، اپنے غصے کا اظہار کر لے۔ اس سے یہ بات نہیں ہے کہ مثلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ لا یقضی القاضی وہو غضبان، کہ قاضی جب فیصلہ کرے تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اس لیے غصے کی حالت میں صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح غصے کی حالت میں صحیح تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، صحیح بات بھی نہیں بتائی جا سکتی، ہو سکتا ہے کوئی اور دوسری بات کہہ دی جائے، اس سے آدمی اس کا مفہوم غلط سمجھ لے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دوران درس، دوران تعلیم اور وعظ و نصیحت کوئی ناگوار بات، کوئی ایسی غلط چیز نظر آ جائے تو اس پر غصے، اپنے استاد کو اپنے غصے کا اظہار کر دینا یہ جائز ہے، صحیح ہے، بلکہ مستحسن ہے کہ غصے کا اظہار کیا جائے، وہاں پر بہتر ہے کہ وہاں پر غصے کا اظہار کیا جائے۔ تو اس کی نظیر پیش کرتے ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نظیر پیش کی ہے۔ پہلی نظیر یہ پیش کی ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی طریق سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کی اور یہ کہا کہ آپ نے جن کو ہمارے یہاں قبیلے میں اپنا نائب امام مقرر کیا ہے، اور وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب امام مقرر کیا تھا، وہ قبیلے میں جا کر کے پڑھاتے تھے۔ تو اس قبیلے کے ایک شخص نے آ کر شکایت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، جماعت سے نماز پڑھنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے تو یہ ہو گیا، مشکل ہو گیا ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ کیا بات ہے کہ آپ کے نے جن کو امام مقرر کیا ہے، نائب امام مقرر کیا، وہ تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، معاذ بن جبل ہیں۔ تو یعنی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ دن بھر کھیتوں میں، باغوں میں اپنے کام کرتے ہیں، ہم لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنی لمبی نماز پڑھنا اور اس طرح کی لمبی نماز پڑھنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک ہونے سے میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ ناراض ہوئے ہیں، غصہ ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کسی دن بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے ہوتے نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ غصہ ہوا، بہت سخت غصہ ہوا، ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ جاؤ معاذ بن جبل کو بلاؤ۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ سب بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریبی صحابی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے تھے جیسے دوستوں والا معاملہ، ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بات کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اس سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، اگر ممکن ہو تو فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور یہ وہ صحابی، عظیم صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنا نائب گورنر بنا کر، یمن کا گورنر بنا کر اور اس کے لیے بھیجا اور دعوت کے محاذ پر بھیجا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا۔ کہا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا سنت رسول میں ڈھونڈوں گا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھوں گا۔ کہا اگر اس میں بھی نہ ملے تو؟ کہا اجتہد وعلو، میں اجتہاد کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ وفق اللہ رسول اللہ الحق، کہ اللہ نے رسول کے قاصد کو، نمائندے کو بھی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما دی، کی تائید فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو سمجھنے والے معاذ ابن جبل ہے۔ معاذ ابن جبل جو ہیں میرے امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو سمجھنے والے ہیں۔ اور جس نے حرام و حلال کو سمجھ لیا گویا کہ دین کو سمجھ لیا اس نے، تو دین کا فہم، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی ان کو حاصل تھی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنی زندگی میں فتویٰ دینے کی بھی اجازت دے دی تھی، اور قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن بھی بہت اچھا پڑھنا سکھایا تھا۔ وہ صحابی، عظیم صحابی ہیں، ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کے محاذ پر بھیجتے ہوئے یمن کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو پہلے ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، یعنی دعوت کس انداز سے دینا ہے، اس میں الاہم فالاہم، اور پھر اس میں تدریج۔ وہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کس انداز سے دینی چاہیے۔ پہلے اہم بات بتائی جائے گی، اس کے بعد دوسری اہم بات بتائی جائے گی، پھر تیسری، اور یہ کہ ایک بارگی ساری باتیں نہیں بتائی جائیں گی بلکہ تدریجی طور پر اس سے اصول اور ضابطہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس عظیم صحابی کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر جاتے تھے اور قبیلے میں نماز پڑھاتے تھے، تو بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، اس لیے آپ شکایت کر دیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، ان کو بلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا آپ نے کہ اے لوگو سنو، تم نفرت دلانے والے ہو گئے ہو، لوگوں کو متنفر کرتے ہو۔ اب جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، نماز پڑھانی ہے تو ہلکی نماز پڑھاؤ، اصولی بات ہے۔ اپنی نماز پڑھنی ہو جتنی لمبی چاہو، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنی، دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھنا ہے، پڑھی اپنی نماز پڑھیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز پڑھتے تھے جو نفل نماز۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم کو کیا پتہ اس کے حسن کا اور اس کی خوبی کا، کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھیں اور کس اچھے انداز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیام فرماتے، رکوع و سجدہ کس انداز سے فرماتے تھے، کتنا لمبا رکوع فرماتے، کتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، کہ بعض دفعہ ان کو حضرت عائشہ کو شبہ ہو جاتا کہ کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی، تو آپ کے پیر کو ٹٹولنے لگتی تھیں۔ لیکن جب آپ خود نماز پڑھاتے تھے تو ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ کبھی بچوں کی آواز، اگر رونے کے پیچھے سے بچوں کی آواز، چونکہ عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، بچوں کی رونے کی آواز آ جاتی تھی تو آپ حالانکہ تھوڑا لمبی نماز کرنا چاہتے تھے، قرآن پڑھتے تو اس میں تھوڑا اور پڑھنا چاہتے، لیکن ان بچوں کی وجہ سے اس کی ماں شریک ہوگی، بچہ رو رہا ہے تو اس کا ماں کا دل جو ہے ادھر کو لگا ہوگا، اس لیے فوراً نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بھی سن لو، اب جو بھی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ قیامت تک کے لیے گویا اصول نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی امت کو یہ اصول بتا دیا کہ دیکھو دوسروں کو نماز پڑھانی ہو، امامت کرنی ہو تو ہلکی نماز پڑھو۔ ہاں البتہ اپنی نماز ہے، آپ چاہے جتنی لمبی کریں، جتنے خوبصورت سے اور اچھے سے انداز سے لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک رکعت میں آپ 2 پارہ 4 پارہ 5 پارہ پڑھ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن امامت جب کریں تو ہلکی نماز پڑھائیں، اس لیے کہ ان میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند ہے، کسی کام سے جانا ہے اس کو، کوئی بیمار ہے بیچارہ، کوئی کمزور ہے، زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو ان سب کی رعایت کرنی ہے۔ یہ انہوں نے شکایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدعا تھا کہ دوران درس، دوران تعلیم، دوران وعظ اگر کوئی غلط بات نظر آ جائے تو اس پہ غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پر دیکھیے اگر انہوں نے شکایت کی، وعظ و نصیحت کا موقع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بہت زیادہ ناراض ہوئے، اتنا زیادہ کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے تھے، اور وہ بھی کن سے ناراض ہوئے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے اگر اس حدیث سے جو امام بخاری کا مدعا ثابت ہوا، دوسرے یہ کہ اگر ہم اس سے حدیث سے کچھ ایسے فوائد حاصل کریں، کچھ ایسی چیزیں ہم کو بھی حاصل ہوتی ہیں جو مثلاً آج کے دور میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے ہم اس سے کچھ ایسے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں ہمارے لیے کارآمد و مفید ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہ نائب امام کی شکایت اوپر والے امام سے کی جا سکتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے۔ دیکھیے نائب امام کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ دوسرے یہ کہ امام کو اپنے مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے، اصولی بات یہ ہے کہ امام کو اپنی مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے آج بھی۔ اور تیسری بات کہ دوران تعلیم غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج بھی اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں پر یا اپنے اپنے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے دوران تعلیم اور دوران درس یا دوران وعظ و نصیحت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو نقل کی ہے وہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لقطے کے بارے میں سوال کیا کہ اگر لقطہ ہمیں یعنی زمین پر راستے میں کوئی چیز، کوئی تھیلا، کوئی بیگ، کوئی ہینڈ بیگ ہے، کوئی تھیلا ہے، کوئی مثلاً روپیہ پیسہ کچھ بھی مل جائے، کوئی درہم و دینار مل جائے، کسی کا زیور مل جائے، کہیں راستے میں کوئی سامان مل جائے، اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اعرف وقاعہ او قال وعاءہ۔ وقاع جو بکسر الواو پڑھا جائے گا، وہ رسی جس سے کوئی چیز باندھی جائے، اور وقاع کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ او قال وعاءہ، اور وعاء کے معنی برتن، یا آپ نے فرمائے افاصہ، یہ بھی بکسر العین ہے، چمڑے یا کپڑے کا برتن جس میں نفقہ رکھا جائے، شیشی کے سربند ڈھکن کو بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کا بندھن ہے، رسی ہے، یہ کہا کہ اس کا برتن ہے، اس کی تھیلی پہچان کر رکھو، تھیلی پہچان لو، رقم مل گئی ہے تو وہ رقم دیکھ لو کتنی ہے رقم، اور پھر اس کے بعد جو رقم ہو اس کو سمجھ لو، پہچان لو، اور 1 سال تک آپ نے فرمایا
کہ اس کا اعلان کروں۔ شروع میں روزانہ اعلان کیا جائے گا کہ اگر کسی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو آ کر لے جائے، اس کا پتہ بتا کر، نشانی بتا کر لے جائے روزانہ۔ پھر اس کے بعد ہفتے میں، پھر اس کے بعد، اور اس کے وقفے سے 1 سال تک آپ نے فرمایا کہ اس کا اعلان کرو۔ پھر اگر وہ ضرورت مند ہے، وہ شخص خود ضرورت مند ہے، تو وہ اس سامان کو استعمال کر سکتا ہے، یا اگر صاحب حیثیت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ وہ پھر اتفاق کی بات کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، مثلا صاحب حیثیت تھا، اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، یا وہ خود ضرورت مند تھا، اس نے استعمال کر لیا 1 سال کے بعد، پھر اس کا مالک آ گیا تو اس کے مالک کو یہ بتائے کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے، ہم نے اس کو استعمال کر لیا، یہ ضرورت مند تھا، استعمال کر لیا۔ یا اگر وہ تھا صاحب حیثیت تھا، اس نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے، تو وہ کہتا ہے مالک کہ نہیں، مجھے تو وہ سامان چاہیے، مجھے تو وہ چیز چاہیے، تو اب اس کو دینا پڑے گا۔ اگر صاحب حیثیت ہے دے دے، اس کو دے دے، پھر وہ صدقہ اس کی طرف سے ہو جائے۔ اور اگر صاحب حیثیت نہیں ہے اور اس نے خود ہی استعمال کر لیا ہے، مالک کہتا ہے، تو پھر اس کو نظم کر کے دینا چاہیے۔ یہ ہے۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اچھا گمشدہ اونٹ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال تو سنا آپ نے تو آپ اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کے دونوں رخسار لال ہو گئے، یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم کو اونٹ سے کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ تو اس کی مشق ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر ایسے تھیلے بنا رکھے ہیں، تھیلے ہیں اس کے اندر جس میں پانی کو اسٹور کر لیتا ہے، اور اس کی جو کوہان ہے وہ چربی ہے، اگر اس کو بھوک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پگھلتی ہے، اس سے وہ اپنی بھوک پیاس کو بھی پورا کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کی گردن اتنی لمبی بنائی ہے کہ اگر وہ پانی چاہے تو اس سے درختوں سے پتے توڑ کر کھا لے گا، تو اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک جو ہے اس کو پالے، اس سے تمہیں کیا چاہیے؟ اور کوئی بڑا جانور، کوئی درندہ اس پہ حملہ آور بھی نہیں، چونکہ بڑا جانور ہے اس پہ حملہ آور بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا مالک کوئی چھپا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کوئی چور اچکا بھی اس کو چھپا نہیں سکتا کہیں پر، یہ کہ گھر میں چھپا لے اس کو، یہ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا مالک آئے اس کو پالے گا۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس شخص آدمی نے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے کسی بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے۔ تو یہ یعنی بکری اگر مل جائے، کسی بکری گمشدہ ہو تو اس کو جو ہے لے لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو نہیں پکڑ کر کے باندھا نہیں گیا، اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے کوئی چور اچکا ہو پالے اور اس کی نیت خراب ہو جائے، اس کو ذبح کر کے کھا جائے یا چھپا سکتا ہے اس کو، یا پھر وہ جنگل کی طرف چلی جائے، بھیڑیا اس کو کھا جائے، وہ چھپ جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ہاں گمشدہ بکری ہو تو اس کو لے لے، اور پھر اعلان کرنا پڑے گا، اس کا اعلان کرنا ہے۔ جیسے گمشدہ چیز مل جائے تو اس کا اعلان سال بھر تک کیا جاتا ہے، پھر اس کے مالک اگر نہیں آتا ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے، یا ضرورت مند ہو تو خود ہی استعمال کر لے، یہ چیز ہے۔ اور اس میں جو فغضب سے استدلال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اب یہاں پر بات تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے والی حدیث جو ہے اس کے وضاحت ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔